الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں بحیثیت غلام ان کے یہاں رہتے تھے۔ پچھلے درس میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہی تھی اور اس کی بدنیتی ظاہر ہو گئی۔ اس کی بدنیتی اس کے شوہر پر ظاہر ہو گئی۔ گھر کے بعض لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، میری وائف تمہارے ساتھ کچھ غلط کام کرنا چاہتی تھی، دیکھو اس بات کو چھپا دو، اس بات کو دبا دو، کسی سے کہنا نہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، لیکن بھائی راز وہ ہے جب تک ایک آدمی کے پاس رہے۔ گھر کے کئی افراد اس بات کو جان گئے تھے اور آہستہ آہستہ عزیز مصر کی بیوی کے کالے کرتوت پورے شہر کے اندر پھیل گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں، امراۃ العزیز، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود فتاها عن نفسه، عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے ساتھ بہلا فسلا کر کے غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ قد شغفها حبا، عزیز مصر کی بیوی کے دل کے اندر اس کے غلام، نوجوان غلام یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ اس کو دل لگانا ہی تھا، ایک غلام سے دل لگا بیٹھی۔ شہر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اور عزیز مصر کی بیوی کا ذکر اس انداز میں ہونے لگا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی کو اس تعلق سے خبر ملتی ہے کہ شہر کے اندر ایسی سی باتیں ہو رہی ہیں، ارسلت الیہن، اس نے ان تمام عورتوں کو جس کے اوپر ڈاؤٹ تھا، جس کے بارے میں اسے خبر ملی کہ ہمارے تعلق سے بات کر رہی ہیں، ساری عورتوں کو اس نے اکٹھا کر دیا۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ساری عورتوں کے لیے اس نے ایک مجلس کا انتظام کیا، ایک محفل سجائی گئی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، قرآن کہتا ہے کہ اس عورت نے، زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے ساری عورتوں کو ایک ایک چھری دے دیا، ایک چاقو دے دیا، اور مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ساتھ میں اس نے پھل تراشنے کے لیے بھی ان کو دے دیے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقَالَتْ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، زلیخا نے کہا کہ اخرج علیہن، اے یوسف ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دیکھ کر کے دنگ رہ گئیں۔ وقطعن ایدیہن، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے وہ اس قدر بدحواس ہو گئیں، ہوش و حواس کھو بیٹھی کہ ان عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ چاقو کو پھل پر چلانے کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ساری عورتیں چیخ اٹھی، کہنے لگی حاشا للہ ما هذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، ان هذا الا ملک کریم، یہ کوئی ضرور معزز فرشتہ ہے، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا ہے۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے یہی وہ یوسف ہے، یہی وہ میرا نوجوان غلام ہے جس کو دیکھ کر کے میرے ارادے بدل گئے تھے اور جس کو لے کر کے تم لوگ میرے تعلق سے غلط باتیں کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یوسف کو میں نے اپنی طرف کئی مرتبہ بلایا لیکن یوسف بار بار بدنیتی سے، برے کام سے دور رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، قرآن کہتا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی تو اس کا آخری انجام یہی ہے کہ یوسف کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا، جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یوسف جو ہے ذلیل خوار ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ان عورتوں کا جو عزیز مصر کی بیوی کے تعلق سے گفتگو کر رہی تھیں اور ان کے ہاتھ کاٹنے کا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، جیل کے اندر کی کیا کیفیت ہے، کیا واقعہ ہے، اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن کے پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔